نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ گفتگو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ 18 ذی الحجہ 36 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، جس دن آپ کو مظلوماً شہید کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مرہ رضی اللہ عنہ پہ جا کے مل جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ کچھ اس طرح ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن کلی ہاشم عبد مناف کلاب مرہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے اوپر جا کے یہ آپ کا خاندان آپس میں مل جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ یہ مسلمانوں اور اسلام کے ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار۔ جتنی بھی اسلام کو مشکلات آئیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ مشکلات اسلام میں مدد کی، اسلام کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں آئے، پانی نہیں تھا، پانی میٹھا پانی، اس میٹھے پانی کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا جو مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا۔ آپ نے کہا کون میٹھے پانی کے بدلے جنت خریدنا چاہتا؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں یہودی کے ساتھ اس شرط کے اوپر خریدا کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، اور ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہوگا۔ جب وہ بیچتا تو پیسے کے ساتھ بیچتا، جب حضرت عثمان غنی کا دن آتا آپ عام اجازت فرماتے کہ مسلمان اس سے جی بھر کے پانی پی۔ مسلمان پانی خود بھی لیتے، جانوروں کے لیے بھی لیتے، مال مویشی کے لیے بھی لیتے، اور جس دن یہودی کا پانی کی باری ہوتی اس دن کا پانی بھی سٹور کر لیتے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا کام چل نہیں رہا، اس نے حضرت عثمان غنی سے وہ بھی سودا کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کنواں جو آپ کی ملکیت تھی آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی اپنی گنجائش کے اعتبار سے، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو وسیع فرما دیا۔ اب وہ جو حصہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وسیع فرمانے سے مسجد نبوی کے اندر آیا، قیامت تک جتنے لوگ اس کے اوپر نماز پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ہوگا، حضرت عثمان غنی کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ جیش عسرت میں، غزوہ تبوک میں جب جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی لاؤ، اسباب بھی لاؤ، تو حضرت عثمان غنی نے 900 گھوڑے مع ساز و سامان پیش کیے، 1000 اشرفی پیش کی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی انگلی مبارک اشرفیوں میں ڈالتے اور ایسے اوپر جا کے اشرفی نیچے پھینک دیتے، اور حدیث شریف میں یہ لفظ ہے کہ سچے سونے نے کیا چمکنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سونا دیکھ کے نہیں، سونا دیکھ کر نہیں، آپ اشارہ فرمائیں تو پہاڑ سونے کے بن جاتے۔ آپ فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ سے امام بخاری نے لکھا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں چاہوں تو
تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے۔ سونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ نہیں چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا شکرانے نعمت کے طور پہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ان بندوں کو تیری بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے کہ اسلام کو جب مشکل پیش آئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ اسلام کی مدد کی۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ بلا فصل، تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب خود مقرر فرمایا۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا یوم وفات، یوم شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، جو کہ ابھی قریب میں آنے والا دن ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ باتیں تو کافی ساری سناؤں گا، لیکن یہ بڑی خاص بات ہے۔ نور الابصار صحابہ کی سیرت کی ایک کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے حکم فرمایا کسی کام کے لیے، تو یہ وہاں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو نماز عصر کی جماعت ہو چکی تھی، اب نماز تو پڑھنی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عثمان آپ امامت کریں۔ انہوں نے کہا میں کیوں کروں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ شان والے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا آپ جماعت کروائیں اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ شان والے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر آپ امامت کرائیں اس لیے کہ آپ زیادہ شان والے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کرا سکتا، آپ زیادہ شان والے آپ۔ یہ آپس میں بات چل رہی تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کہتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں عمر بن خطاب نے یہ جملہ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی شخص عثمان غنی سے بڑھ کے شان والا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہیں۔ اور جو لفظ حدیث شریف میں آئے ہیں وہ بڑے کمال۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں جمع کیا، ایسے ہے جیسے 2 نور عثمان کے نکاح میں جمع ہو گئے۔ فرمایا میں کیسے آپ سے آگے بڑھ کے نماز کرا سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ بات کی، وگرنہ آپ مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے مکمل فرمایا۔ کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے عثمان بات تو یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے بارے میں بات سنی، وہ بات سناؤ؟ کہ جی سنائیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ عظیم ہستی ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو فرمایا اس لیے اے عثمان غنی آپ نماز پڑھائیں۔ عثمان غنی کہنے لگے کہ میں کیوں نماز پڑھاؤں؟ نماز تو آپ پڑھائیں کہ آپ فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ کی دعا ہے اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ میرا عثمان جامع قرآن ہے، یہ قرآن کو جمع کرے گا۔
یہ قرآن مجید کو جمع کر. اس نقطے کے اوپر اس کو میں آگے لے کے چلوں گا. میں جو بات جمع قرآن کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی غور طلب. جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، اور یہ جنگ ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں، یعنی آپ کی خلافت میں ہوئی، اور مین جو اس کے مرکزی ہیرو تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کا سپہ سالار بنایا. اب مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اس کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 1400 سے. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جتنے غزوات ہوئے 27 غزوات، اس میں 256 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 256 صحابہ شہید ہوئے. اور صرف ایک لڑائی میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی اس میں 1400 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 وہ صحابہ تھے جو حفاظ کرام تھے. جب واپسی ہوئی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت جس تیزی سے اس جنگ میں حفاظ کرام شہید ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ضائع ہو جائے. اب قرآن مجید اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تو اور میں کیسے کر سکتا؟ تو آپ نے کہا یہ اچھا کام ہے، کر لیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا. ان کو بات سمجھ آ گئی کہ عمر بن خطاب کی بات صحیح ہے. تو آپ نے حضرت ابی بن کعب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن مجید اکٹھا کریں. قرآن مجید اکٹھا کیا گیا. لکڑی کے اوپر تھا، چمڑے کے اوپر تھا، جس چیز کے اوپر بھی تھا اس کو اکٹھا کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ جس آیت کے بعد رکھنا تھا، جس سے پہلے رکھنا تھا، مرضی نہیں ہوئی اپنی بلکہ مشاورت ہوئی. اور ایک آیت کو جس مقام پہ رکھنا تھا اس کے لیے کم از کم 2 گواہ طلب کیے گئے. جب 2 گواہ موجود ہوئے تو پھر اس آیت کو اس کے مقام کے اوپر رکھ کر پھر قرآن مجید کو ترتیب سے اکٹھا کیا. یہ پہلا مصحف تیار ہوا جو دور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میں تیار ہوا. پھر جب دور فاروقی آیا وہ مصحف عمر بن خطاب کے پاس چلا گیا. پھر حضرت عمر بن خطاب کے بعد وہ بطور وراثت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی حفصہ کے پاس چلا گیا. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، آپ نے لوگوں کا قرآن سنا، کیونکہ جو عرب کا خط تھا اس کے اوپر نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، نہ شد تھی، نہ جزم تھی، نہ نقطہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو صرف لفظ لکھے ہوئے تھے. اور عرب والے بغیر نقطوں کے قرآن مجید صحیح پڑھتے تھے. لیکن جب عجم میں قرآن مجید گیا ان کو نقطوں کے بغیر پڑھنا نہیں تھا، اعراب کے بغیر زبر زیر کا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اور پھر انہوں نے بڑے غلط قرآن مجید کے حروف پڑھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی کیبنٹ کے ساتھ مشاورت کی کہ قرآن مجید کا وہ نسخہ جو بی حفصہ کے پاس ہے اس کو لایا جائے، ساری لغتوں کو اکٹھا کیا جائے، اور لغت قریش کے اوپر جو قرآن مجید ہے اس کی کاپیاں تیار کروا کے تو تمام مملکت اسلامی میں تقسیم کی جائے تاکہ پوری دنیا میں ایک لغت قریش کے اوپر قرآن مجید ہو. اب جب حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا اور پوری مملکت اسلامیہ میں انہوں نے قرآن مجید پہنچا دیا، تو اس وجہ سے اس کام سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید جمع. اور پھر اس جامع قرآن ہونے کے بعد ایک بہت بڑی تہمت جو دشمنان عثمان غنی کی طرف سے عثمان غنی پہ لگائی گئی اس کی بھی میں وضاحت چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا اعتراض تحفہ اثنا عشریہ میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے نسخے بیچ دیے تو جو مختلف لغتوں میں نسخے اور چمڑوں کے ٹکڑے اور لکڑی اور ہڈیاں اور دوسرے مختلف معاملات پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا وہ آپ نے اکٹھا کیا اور اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگوا دی. تو کہا مصاحف قرآن مجید کے ورق حضرت عثمان غنی نے آگ لگا کے جلوا دی.
یہ ایک بہت بڑی تہمت اور بہت بڑا بہتان حضرت عثمان غنی کے اوپر لگایا گیا، اور اس کا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پھر جواب دیا، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے، روایات اور تواتر یہ بات بتاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اسلام اور دین کے سپہ سالار ہے، وہ تو بڑی دور کی بات، عثمان غنی تو بڑی دور کی بات، ایک عام بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا ہو مسلمان اور کسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر قرآن مجید کا ایک لفظ لکھا ہو تو اس کو آگ لگا دے، وہ نہیں تصور کر سکتا، تو اتنا بڑا اسلام کا سپہ سالار کیسے یہ کام کر سکتا؟ کہا پھر ہوا یہ تھا، عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہوا یہ تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ سارے قرآن مجید کے اوراق اکٹھے کروائے، پھر آپ نے گرم پانی منگوایا، پانی گرم گرم منگوایا، اور اس کے اوپر جو خطاطی ہوتی تھی وہ قلم کے ذریعے ہوتی تھی، رنگ کے ساتھ اور سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تو آپ نے وہ سارے کاغذ اس گرم پانی کے اندر ڈال دی، کافی دیر پڑے رہے، جب سیاہی صفوں سے اتر کر پانی کے ساتھ ملی اور پانی سیاہ ہو گیا تو وہ کورے کاغذ اندر سے نکال لیے، اس پانی کو جس کے اندر آیات قرآنیہ کی سیاہی تھی زمین کے اندر دفن کروا دیے، اب وہ جو کاغذ جن کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اب وہ بالکل آیات قرآنیہ سے خالی ہو گئے، صاف کاغذ ہو گئے، تو آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان قرآنی آیات لکھے ہوئے اوراق کو کسی اور کام میں استعمال کیا جائے، تو ان خالی اوراق کو آپ نے جلوا کر زمین کے اندر دفن کروا دیا، آیات قرآنیہ لکھے ہوئے والے اوراق نہیں جلوائے بلکہ سیاہی ان سے اتار لی گئی، اور وہ خالی کاغذ جو تھے وہ آپ نے جلوا دیے تاکہ یہ متبرک اوراق دوبارہ کسی اور کام میں استعمال نہ ہو، پھر ان کو دفن کروا دیا، پانی بھی دفن کروا دیا، کہ ایک اتنا بڑا اسلام کا سپہ سالار وہ اس کاغذ کی تعظیم کر رہا ہے جس کے اوپر قرآن مجید لکھا گیا، نہ کہ انہوں نے قرآن مجید جلوائے۔ اس بارے میں بالکل اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دین کی بقا کے لیے کام کرتے تھے، اسلام کو منہدم کرنے کے لیے کام نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی جامع قرآن اس سلسلے میں ہے کہ آپ نے مصحف قریش کی کاپیاں تیار کروا کے اس لغت کے اوپر قرآن کی چھپوائی کروا کے پوری دنیا میں تقسیم کروایا کہ اس لغت کے اوپر قرآن مجید پڑھنا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ آیت بیت رضوان کے بارے میں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مکہ کا آپ کے دل میں موج زن تھا، اور آپ مکہ شریف کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اتنا آپ کو مکہ المکرمہ سے اللہ کے گھر سے پیار تھا، اور جب مدینہ المنورہ گئے تو پہلے وہاں پہ اللہ کا گھر بنایا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں آپ نے پہلے اللہ کا گھر بنایا تاکہ وہ نشانی رہے اور یہ پوری امت کے لیے اور علم والے لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے کہ جہاں جاؤ وہاں پہلے اللہ کا گھر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فورس بھیجی فرشتوں کی انسانوں کی دنیا میں آباد ہونے سے پہلے، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنوایا، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ فرشتوں کی قیادت میں ایک فوج بھیجی جس کے سپہ سالار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، دوسرا گھر بنایا تو وہ بھی اپنا بنایا، پہلا مکہ المکرمہ بنوایا، دوسرا بیت المقدس بنوایا، اپنے گھر پہلے بنا۔ اور اللہ والے جب دنیا میں کوئی شے بناتے ہیں تو پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب مسجد نبوی کو چھوٹا دیکھا تو پہلے مسجد نبوی کو وسیع کی، اللہ کے گھر سے پیار۔ اور کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی حدیث ایسی آئی ہو جس میں اللہ نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان کے ذریعے کہ یہ کام کرو گے تو یہ اجر ملے گا، گھر بناؤ گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن جب اپنے گھر کی باری آئی تو فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو بنانے کا شوق پیدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کی محبت میں عمرے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلے، قریش مکہ نے روک دیا،
آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دی. آپ نے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے معاہدہ کرو کہ ہم اگلے سال آئیں گے، تو اگلے سال نہیں روکنا ہم. جب حضرت سیدنا عثمان غنی معاہدہ کرنے کے لیے چلے گئے، اب دو مختلف باتیں. صحابہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہے ہیں حضور عثمان غنی کتنی عظیم شان والے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان کبھی بیت اللہ کا طواف میرے بغیر نہیں کرے گا. کتنا اعتماد ہے حضرت عثمان غنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا عثمان بیت اللہ کا طواف کبھی میرے بغیر نہیں کرے. اور ادھر مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں عثمان آپ کا لشکر تو پیچھے رہ گیا، آپ یہاں آ گئے تو چلو موقع ملا ہوا بیت اللہ کا طواف کر لو. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو کھرا کھرا جواب دے دیا. فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کروں. کتنی دونوں کے درمیان آپس میں محبت ہے. وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں. ادھر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی، عثمان غنی کو شہید کر دی. عثمان غنی کو شہید کر دی. اطلاع مسلمانوں تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کے قتل کا بدلہ دینے کے لیے ہم یہاں بیعت کریں گے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس میں جو بیعت کی گئی کرنے والے، بیعت لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ صحابہ تھے. اور اللہ تعالیٰ کی تائید اس بیعت کے ساتھ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے آپ کی بیعت لی، آپ سے بیعت کی نا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کی بات جانتا ہے. وانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کے دل پہ سکون نازل فرمایا. اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اور پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سب نے بیعت کی اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ. پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی. اس میں ایک سوال کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. بعض علمی حلقوں سے دور لوگ اور غلط سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے اسلام کا تھورلی اور ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا، الجھ گئے مختلف سوالوں میں. وہ کہنے لگے دیکھو یار، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ کو پتہ نہ چل جاتا کہ عثمان غنی تو شہید ہوئے ہی نہیں، عثمان غنی تو شہید ہوئے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. اس سے کہاں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں؟ یہ سوال تو اللہ پہ جا کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں سے راضی ہوں جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ان کی بیعت ایسی ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرمایا اور قریب آنے والی فتح کی خوشخبری بھی سنائی. یہ تو سیدھا سوال اللہ پہ جا کے ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ عثمان غنی زندہ ہے یا شہید کر دے. وہی کہہ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کس کی بیعت لے رہے ہیں، عثمان تو زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ اللہ کو بھی تھا، پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. خاموش رہنے اور بیعت لینے میں حکمت تھی، اور اس حکمت کو محدثین نے بیان کیا کہ وہ حکمت یہ تھی کہ امت کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوماً شہید کیا جائے گا تو جو بیعت آج کی ہے نا عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، تو اس دن خون کا بدلہ لینا ہے، ایسے نہیں ضائع کر دینا عثمان غنی کے خون. یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے وہ بیعت لی. وگرنہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے. بیت اللہ کا بڑے غور سے سنیے یہ بات. بوڑھے ضعیف ہو گئے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اور بینائی بھی کم ہو گئی. ایک بندہ
آیا وہاں سے اور اس نے کہا یہ بابا جی کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگ کہنے لگے یہ بزرگ عبداللہ ابن عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا میں عبداللہ ابن عمر سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت؟ عبداللہ ابن عمر نے اجازت دی۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ بیت رضوان میں حضرت عثمان غنی تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھے۔ کہا غزوہ بدر میں عثمان غنی تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھے۔ کہنے لگا غزوہ احد میں حضرت عثمان غنی اپنا مقام چھوڑ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں چھوڑ گئے۔ اس نے زور سے نعرہ مارا۔ وہ بندہ وہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتا تھا، باغی تھا، وہ خود باغی تھا۔ عثمان غنی کے بارے میں اس کی فکر بری تھی۔ جب اس نے نعرہ مارا نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ یہ کیا سمجھا ہے میری بات۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، جاؤ نہیں بیٹھو، تینوں باتوں کی میں تمہیں وضاحت بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی غزوہ احد میں اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے تو فرمایا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ دو باتیں اس میں ہیں، ایک حدیث میں موجود ہے، ایک محدثین نے خود بیان کی۔ حدیث میں جو بات موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس مقام سے پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے سب کو معافی عطا فرما دی، سب کو معافی عطا فرما دی۔ اور ایک جواب عبداللہ ابن مسعود نے اس کا دیا، جب عبداللہ ابن مسعود سے مشرکین نے یہ کہا کہ آپ وہی ہو نا جو غزوہ احد میں پیچھے ہٹ گئے؟ تو فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے ہم پیچھے ہٹ گئے؟ پیچھے وہ ہٹتا ہے جس کا سپہ سالار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں غزوہ احد والے دن اکیلے رسول اللہ احد کی چوٹی کے اوپر کھڑے تھے؟ فرمایا جب لشکر کا امیر میدان جہاد میں ہو تو ساری قوم اور سارا لشکر میدان جہاد میں ہوتا۔ یہ آپ نے اس کو چپ کروانے کے لیے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ احد کے میدان کے اندر تھے، میں پیچھے ہٹ گیا تو میرے پیچھے ہٹ جانے سے کیا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ میں موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، وہ جو پیچھے ہٹ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ کہا جو تو نے دوسری بات کی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر میں نہیں تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل تھی، تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا آپ ان کی خدمت کریں، جو ثواب اور جو مال غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ ان کی خدمت پہ یہ اعزاز ملا کہ جو ثواب غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو ملا اور جو مال غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو ملا وہ ثواب اور وہ مال حضرت عثمان غنی کو بھی ملا۔ فرمایا یہ جو تو نے تیسری بات کہی نا بیت رضوان والی، میں اس کی بھی وضاحت سن، اس کی وضاحت بھی سن۔ میں اگر قریش مکہ کے نزدیک عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کے لیے اس کو بھیجتے۔ فرمایا معاہدہ کے لیے عثمان غنی کو بھیجا، تو مجھے یہ بتا کہ بیت رضوان ہوئی کس لیے تھی؟ بیت رضوان تو ہوئی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ تو عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا نمائندہ اور سپہ سالار بنا کر بیعت کے لیے بھیجا تھا، معاہدے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے اس کی تسلی کروائی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بات جتنے لوگوں کو پہنچی، وہ میسج جتنے لوگوں کو گیا، جو ابھی خرابی کی طرف جا رہے تھے واپس آ گئے، ان کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بنیادوں میں بڑی محنت سے اپنا مال خرچ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز کیا دیا، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور اے عثمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا رفیق بنایا، آپ کو میرا رفیق۔ دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، بی بی زینب کا نکاح پہلے ہو گیا، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی۔ اور میں آپ کو یہاں بڑا خوبصورت ایک رخ دکھاتا ہوں، جس سے ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بیٹی بیاہ دینا تو 2 مہینے کے بعد اس کی عزت و وقار ختم ہوتا ہے، تو سن پتہ کیوں ہو جائے، سانو یہ بارے پتہ کیوں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی بیاہی اور اس کے ساتھ حسن سلوک اتنا تھا
پھر دوسری بھی اس کے ساتھ بیاہ دی، اور پھر ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے 26 سال کر جاتی تو ساری عثمان غنی سے بیاہ دیتی۔ اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کے علاوہ دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے کہ وہ صحابی ہو اور کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح ہو، یکے بعد دیگر، اکٹھی نہیں، اکٹھی 2 بہنوں سے نکاح کرنا نص قطعی کے ذریعے سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 اکٹھی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آیت قرآنی بھی اس کے اوپر موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری باتیں کی، اور ان میں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی اپنے ہاتھوں سے آپ کے نکاح میں پیش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، آپ کی پہلے سے ایک بیٹی ام حبیبہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے میں آپ کی کسی دوسری بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو 2 سگی بہنوں کے ساتھ اکٹھے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم کا نکاح ہوا تو یکے بعد دیگر، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی، انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی، اور ان کو شہید کیا گیا ظلماً، کرسی کھینچنے کے لیے، کرسی لینے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرما دیا تھا، سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان غنی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، قمیض عطا فرمائے گا، اور لوگ اس کو کھینچیں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کو اتارنا نہیں۔ اور تمام محدثین نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے، وہ قمیض خلافت تھی، اور جب خارجیوں نے، بے دینوں نے آپ سے یہ بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ عہدہ چھوڑ دیں، تو حضرت عثمان غنی کیسے چھوڑ دیتے عہدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ کی قمیض کھینچی جائے گی، آپ نے اتارنی نہیں۔ اس کے بدلے میں پھر آپ کو شہید کیا گیا، اور جس دن آپ کو شہید کیا جانا تھا بدھ والا دن تھا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے آپ نے زیارت فرمائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا عثمان آپ کے اوپر بلوا ہے، مصیبت آئی ہوئی، اگر چاہو تو ہم بلوا بھی ہٹا دیتے، اور اگر پسند کرتے ہو تو کل افطاری ہمارے ساتھ کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ پسند کیا کہ افطاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حالت روزہ میں جمعرات والے دن آپ کو شہید کیا گیا۔ وہ جو شہادت کے معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہ ایک علیحدہ پورا مضمون ہے کہ کون کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اور کون کون سے بندے اس میں شامل تھے۔ بہرحال آپ کو شہید کیا، یہ بشارت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ احد کے پہاڑ کے اوپر تھے تو پہاڑ خوشی سے جھوما، آپ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اس کے اوپر پیر مارا، فرمایا اسبت احد یا احد، اے احد ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں ہے ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے، اور دونوں ہی زندہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شہادت کی خوشخبری پہلے سنا دی۔ یہ آپ کا وہ کمال علم تھا جو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا سر مبارک قرآن مجید کے اوپر تھا، تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی، اور آج بھی ملک شام میں وہ قرآن مجید موجود ہے جس میں حضرت عثمان غنی کا خون پڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا۔ اسلام کے ساتھ جنہوں نے ہمدردی کی، لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن انہوں نے لوگوں کے برے سلوک کو نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھا اور آخرت میں ملنے والے انعامات کو دیکھا۔ پوری تاریخ اسلام دیکھ، عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے اسلام کے سپہ سالار شہید کیے گئے، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے شہادت۔ ان بزرگ ہستیوں کا کردار ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو۔
اگر ہم ان کا کردار نہیں پڑھیں گے، اپنے اکابر کو نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی کہ اسلام ہم تک کیسے آیا۔ یورپ آج کل بڑی قوت کے ساتھ اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ یہ پرچار کر رہا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا۔ اسلام نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار ضرور اٹھائی ہے، لیکن پورا کردار دیکھیں کہ اسلام پھیلا کس طرح، اسلام کی بنیاد کس اصول پہ رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، صحابہ نے جو زندگی گزاری، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو زندگیاں گزاری، وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ اب میں جو بات آپ کو سنا رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، اس کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس کا آخری لفظ میں آپ کو سنا دیتا۔ دونوں کی بات چلتی رہی آپس میں۔ عثمان غنی کہنے لگے عمر بن خطاب سے آپ آگے ہو جائیں، وہ کہنے لگے آپ آگے ہو جائیں، وہ کہنے لگے آپ آگے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہما وشکرہما علی حسن ادبہما بعضہما علی مع بعض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر ان دونوں کو دعا دی، اور اللہ تعالیٰ سے کلمات شکر ادا کیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرتے، اور یہ نص قرآنی ہے کہ صحابہ اکرام جتنے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ تک، سب سے پہلے صحابی ابوبکر صدیق، اور جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ، یہ سب سے آخری صحابی 8 ہجری میں 108 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ پہلے سے لے کے آخری تک کسی صحابی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، بغض اور کینہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ساتھی اور دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی مثال صحابہ اکرام کا آپس میں حسن سلوک ہے، آپس میں ادب و احترام ہے، جس طرح عثمان غنی نے عمر بن خطاب کا کیا، عمر بن خطاب نے عثمان غنی کا کیا، اور دونوں کا رشتہ بڑا عظیم ہے۔ ایک رسول اللہ کے سسر ہیں، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات بتاؤں، جو بھئی اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن رہا، میں نے یہ بات نوری مسجد میں سنی، جب میری ہمشیرہ کی نسبت ہوئی شادی کے لیے، تو اس دن یہ بات سنی میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے والد گرامی نے یہ بات سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ میں بیٹی فاطمہ کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے میں اس کا نکاح کر دوں۔ تو جب میں نے یہ بات کی، اب میرا دل پرسکون ہے، مجھے اطمینان ہے۔ تو فرمایا کہ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بیٹی کی نسبت کی، تو ہمیں جو قریب مریدین تھے ان سے فرمایا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی نسبت کی، اتنا فرمایا، اور ساتھ یہ کلمات فرمائے میرے والد گرامی نے کہ بابا جی کے بتانے کا مقصد یہ تھا، کہ یہ ہمارے خاندان سے وابستہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اب اس کی عزت کرنی، اب اس کی جو شیخ کے خاندان سے وابستہ ہو جائے اس کی عزت لازم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ہمارے شیخ کے خاندان سے وابستہ ہے ہم اس کی عزت نہیں کرتے تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ دل کی قدورتیں دور ہوں، محبت بڑھے، اور شیخ کے خاندان کی عزت کرنے سے اللہ فیض و برکات عطا فرمائے۔ اور میں یہ بات بتاؤں، مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرید کو دیکھا، ایسے نگاہ کی نا تو خالی اندر سے نظر آیا، اپنے شیخ کے دروازے پہ کھڑا تھا، اندر سے خالی نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تو اپنے شیخ سے فیض نہیں لیتا؟ کہا جی ابھی ملا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے شیخ کے گھر کا کوڑا اٹھایا کر، شیخ کے گھر کا کوڑا اٹھایا کر۔ اس نے پہلے دن اٹھایا تو اٹھا کر، کوڑا تو کوڑا ہوتا ہے نا، وہ کون سی بڑی بابرکت شے ہوتی ہے، تو کوڑا ہوتا ہے۔ اس نے بڑی حقارت سے اس کو اٹھایا، پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا ادب سے اٹھایا کر، اب کوڑے سے تو نہیں محبت ہو سکتی، لیکن کوشش کرتا رہا،
پھر ایک دن ایسا آیا اپنے گھر کے اپنے شیخ کے گھر کے کچرے سے اس کو پیار ہوا، پھر اس نے پکڑا، لفافے کے اندر ڈالا، پھر لفافے کو بوسہ دیا، پھر پھینکا۔ فرمایا اب تجھے اپنے شیخ سے فیض ملے گا کہ جب تو اس کے گھر کے کوڑے کا بھی احترام کرتا، اور اگر شیخ سے وابستہ لوگوں کا احترام نہیں ہے تو کوئی فیض نہیں ملنے، بیت بالکل فضول ہے۔ اگر شیخ سے فیض چاہیے تو شیخ کے رشتہ داروں کا، شیخ کے تعلق داروں کا، شیخ کے گھر کا، گھر میں رہنے والے لوگوں کا، شیخ کے گھر سے وابستہ ہر شے کا ادب و احترام ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے فیض عطا فرمائے۔ تو یہ بات میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے کی کہ عثمان غنی سے رشتہ وابستہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، تو عمر بن خطاب حالانکہ سسر تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ طاہرہ بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں تو ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو شیخ کی بیٹی جس کے گھر میں ہو اس کا بھی ادب و احترام لازمی ہے تاکہ شیخ کی محبت اور شیخ کی توجہ اس کی طرف ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شیخ کے ذریعے سے اس کے روحانی درجات میں بلندی اور ترقی فرمائے۔